मार्च का महीना शुरू हो चुका था। अब सर्दी तो कम हो गई थी, तकरीबन ना होने के बराबर थी, लेकिन कभी-कभी ठंडी हवाएं चलती थीं। सूरज गरूब होने जा रहा था, इसलिए सूरज की किरणें उसकी सुनहरी रंगत को मज़ीद चमका रही थीं। वो खुली सी बालकनी की रेंग पर हाथ जमाए इर्द-गिर्द का जायज़ा ले रही थी। उसे लॉन का वो हिस्सा नज़र आ रहा था, जहाँ पूल था और रंग-बिरंगे पौधे उगे हुए थे। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छूकर जा चुका था। उस पर एक हल्की सी मुस्कान उसके अनाबी लबों पर रक्स कर गई। उसने गहरा सांस खारिज करके डार्क ब्राउन आंखों से खुले आसमान का जायजा लिया, लेकिन वो घर में होने वाली गहमा गहमी और तैयारियों को देखकर हैरान रह गई थी। आज ऐसा कौन सा खास दिन है जिसके बारे में उसे पता नहीं था। सारी कज़नें भागम दौड़ कर रही थीं। जब वो बालकनी से नीचे आई तो उसने किचन में जाती हुई सायरा से पूछा कि घर में इतनी सफाई सुथराई क्यों हो रही है। सायरा ने जो उसे खबर दी, उससे सुनकर उसका दिल एकदम बुझ गया था। चेहरे पर जर्दी सी छा गई थी, क्योंकि वो उस शख्स से शदीद नफरत करती थी। इसलिए वो अपना बुझा सा मुंह लेकर जल्दी से तैयारी करके अस्पताल जाने लगी, क्योंकि वो उस घुटन ज़दा माहौल से, जहाँ उसको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, यहाँ से जान छुड़वाना चाहती थी। सारा दिन अस्पताल में भी बेचैनी से गुजारा था। वो घर जाकर उस शख्स का सामना भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी। उसका उस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी नहीं था। इसलिए अभी वो जब अस्पताल से वापस आई ही थी कि सायरा ने आकर उसे दादी का पैगाम दिया। दादी जान बुला रही हैं, आके उनकी बात सुन लो। पैगाम पहुंचाने वाली का लहजा हस्बे मामूल बेजार था। खैर, उसे कौन सा उनके रवैयों से कोई फ़र्क पड़ता था। सायरा समेत उसके देगर तमाम कज़न्स का रवैया शहर बानो के साथ ऐसा ही था, क्योंकि सबका रवैया उस घर के वली अहद इज़्ज़त मां शाह हुसैन के साथ दादी की ज़िद पर उसके होने वाले निकाह के बाद बदल गया था। होता भी क्यों ना, उसकी तमाम लाइक फाइक कज़न्स और उसकी माएँ अपनी बेटियों के लिए उम्मीद लगाए जो बैठी थीं कि उनकी दादी पोती ने रंग में भंग डाल दिया। आपने बुलाया दादी जान? उसने उनके पलंग के किनारे बैठते हुए पूछा। दादी उसे देखते ही खिल उठी। शहर बानो के वालिदैन उसके बचपन में ही ट्रैफिक हादसे का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गए थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके तो कोई बहन भाई भी नहीं थे जिससे वो अपना दुख बयान कर सकती। उसके चचा लोगों ने उसके माँ बाप की तरह उससे प्यार तो नहीं किया था, लेकिन दादी की ज़िद की वजह से उसके डॉक्टर बनने की ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर दी थी। लेकिन उसके डॉक्टर की ख्वाहिश उसके दिल की ख्वाहिश को ले डूबी थी। अब उसने एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद दादी ने उसे अपनी शफकत भरी आगोश में ले लिया था और तब से अब तक हर मुमकिन उसकी हिफाजत की थी। और हाँ बच्चे, शाह हुसैन इस महीने की 10 तारीख को वापस आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी फुफ्फो को रुखसती के लिए हाँ कह दूँ। पिछले साल से इसरार कर रही हैं वो। अब तो तेरी डॉक्टरी भी मुकम्मल हो गई है। दादी जान खुशी से आगे की प्लानिंग करने में लगी हुई थी, जबकि उसका हलक तक कड़वा हो गया था उस फजूल इंसान का जिक्र सुनकर। उसे शदीद नापसंद था वो शख्स, जबकि इसकी कज़न्स और ख़ानदान की तमाम लड़कियां परवानों की तरह उसके गिर्द मंडलाती थीं। उसकी अना को तस्कीन पहुंचाने का फरीज़ा सरअंजाम देती थी, जिसका दिमाग पहले ही 7वें आसमान पर था। उसे वो दिन उसे वो दिन याद आने लगा था जिस दिन वो अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी, तो घर को बरकी कमकुमों से सजाया गया था। वो घर में दाखिल होते ही हैरानगी से पूरे घर को देखने लगी कि घर में ऐसा कौन सा फंक्शन है। जब वो घर में दाखिल हुई तो दादी ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और कहा कि आज तुम्हारा निकाह शाह हुसैन के साथ है।
یہ خبر سن کر گویا اسے لگا کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ اسے اپنی زندگی گزارنا پڑے گی۔ اس کا یہ نکاح کرنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، پر دادی کی ضد پر وہ انکار نہ کر سکی تھی۔ اسے لگا کہ پھپھو اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ ان کا جھکاؤ واضح طور پر سائرہ کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر امیدوں کے برخلاف دادی کے اصرار پر وہ نہ کر سکیں۔ مگر وہ اپنے سے 2 سال چھوٹے اس شخص کو اپنا جیون ساتھی نہیں بنا سکتی تھی۔ دادی جان کے پکارنے پر اس کے خیالات کی ڈور ٹوٹی تھی۔ اس نے چپ کر تھوڑی دیر ان کا پر امید چہرہ دیکھا اور گہری سانس بھری۔ جیسے آپ کو اچھا لگے دادی جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا تھا، جبکہ وہ انہیں کھانا کھانے کا بہانہ کر کے ان کے کمرے سے نکل آئی۔ نکاح تو ہو ہی چکا تھا، اب انکار کا کیا فائدہ؟ آخر کب تک میں دادی کو ٹال سکتی ہوں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ڈوبتے دل کو ادھوری سی تسلی دینے کی کوشش کی تھی، جو کہ اس فیصلے کے خلاف شدید احتجاج کر رہا تھا۔ سنا ہے دادی تمہاری رخصتی کرنے والی ہیں۔ وہ صبح ہسپتال جانے کے لیے نکلنے والی تھی کہ اس کے بڑے ماموں کی لاڈلی بیٹی نے طنز کرتے ہوئے اسے روک لیا۔ بڑے ماموں کے سائرہ سمیت 4 بچے تھے۔ سائرہ سب سے بڑی تھی، اس کے بعد آرزو اور تیسرے نمبر پر علیزے تھی، جبکہ سب سے چھوٹا ان کا ایک بیٹا تھا۔ چھوٹے ماموں کی تو ایک ہی بیٹی تھی، کوہ نور، جو کہ ان کی اکلوتی اولاد ہونے کا شرف رکھتی تھی۔ سائرہ اس کی ہم عمر تھی اور پڑھنے کے بعد آج کل گھر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی تینوں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ بڑے ماموں کا بیٹا اعلیٰ تعلیم کے لیے وہیں شاہ حسین کے ساتھ انگلینڈ تھا۔ وہیں شہر بانو نے سائرہ کو کہا، مجھے نہیں پتا تم جا کر دادی جان سے کیوں نہیں پوچھ لیتی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے جواب دیتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ویسے بھی اس کے پاس سائرہ کی فضولیات کا کوئی جواب نہ تھا، اور اس کے پاس ان کی طرح سفر کرنے کے لیے کوئی گاڑی وغیرہ بھی نہ تھی، اس لیے اسے بس میں بیٹھنا تھا، جس کے نکلنے میں تھوڑی ہی دیر تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے اس نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر دوڑائی اور ٹائم دیکھ کر تو اس کے قدموں میں خود بخود ہی تیزی آ گئی تھی۔ بس نکلنے میں 20 منٹ تھے۔ ادھر جہاز پرواز کے لیے تیار تھا اور اس کے دھیان کے دھاگے خود بخود اس دشمن جاں کی جانب مڑ گئے تھے، جو نہ جانے کب سے اپنی تمام تر بے رخی اور بیزاری کے باوجود اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ 9 عمری میں ہی اس کا دل اپنی اس نکچڑی اور دنیا سے بیزار ماموزاد کے خواب بننے لگا تھا، اور جب دادی نے ان کی نکاح کی بات کی تو اس کے دل کی تو مراد ہی بر آئی تھی۔ امی اس نکاح کے لیے راضی نہ تھیں، وہ سائرہ کو بہو بنانا چاہتی تھیں، پر ان کے اصرار پر وہ ہار مان گئی تھیں۔ آج 5 سال بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ اس اجنبی دیس کی ہواؤں کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس آ رہا تھا، جہاں اس دشمن جاں کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بھی بستے تھے۔ نکاح کے بعد وہ آج اتنے عرصے بعد اس کا آمنا سامنا ہونا تھا۔ سائرہ کے مطابق وہ ڈاکٹر بن چکی تھی۔ اس کا اپنی سب کزن سے رابطہ تھا، سوائے اس ایک کے جس سے رابطہ ہونا چاہیے تھا۔ فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی۔ اس نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے نظر دوڑائی تو امی ابو سمیت بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں کی 4 بیٹیاں موجود تھیں۔ بس جس ماموں کی بیٹی کی دید کا سب سے زیادہ اشتیاق تھا وہی غائب تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اپنوں سے ملنے کے لیے ان کی جانب بڑھا۔ وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی کہ اندر سے آنے والی چہکاروں اور کہکوں نے اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اندر کون موجود ہے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سب سے پہلی نظر ہی اس شخص کے چہرے پر پڑی تھی جو کہ دادی جان اور پھپھو کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں شہر بانو؟ اسے دیکھ کر وہ مخاطب ہوا۔ نظریں ہیروں کی طرح جگمگ کرتی ہوئی اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ سائرہ اور دیگر تمام کزنز کی مسکراہٹیں اسے دیکھ کر پھیکی پڑ گئی تھیں۔
جبکہ وہ اس کی نظروں پر دل ہی دل میں کوفت کا شکار ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے دادی، میں فریش ہو لوں، بمشکل جواب دے کر اس نے جان چھڑانے کے لیے پر تولے۔ ہاں بچے، کوئی بات نہیں، فریش ہو کر آ جاؤ، ملازمہ ویسے بھی کھانا لگانے والی ہے۔ دادی نے بول کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی، جبکہ وہ فوراً اندر کی جانب بڑھی اور راہداری کا موڑ موڑتے تک اسے اس شخص کی پرتپش نظریں اپنے پشت پر محسوس ہوتی رہی تھیں۔ اس کے غائب ہونے پر وہ چونکا۔ اس ایک پل کی ملاقات نے دید کی پیاس مزید بڑھا دی تھی، جبکہ اس کے برعکس دشمنی جاں کے تیور خطرناک تھے۔ مطلب ابھی تک وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر سکی تھی، جبکہ اس کا دل پھر بھی پر امید تھا کہ اس کی محبت کی تپش اس کا دل پگھلا ہی دے گی۔ ملازمہ کے بلانے پر جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو سب بیٹھ چکے تھے۔ سائرہ شاہ حسین کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کے آنے پر اس نے نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ جتانے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اسے کون سا فرق پڑتا تھا؟ علی اس کی بڑی پھپھو کا بیٹا تھا۔ اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی، وہ وہیں بیٹھ گئی اور ان پرتپش نظروں کا رخ ایک مرتبہ پھر سے اس کی جانب ہو چکا تھا۔ اف، وہ دل ہی دل میں شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ شدید غصے سے اس کی جانب اپنی گھور سیاہ آنکھیں اٹھاتے ہوئے وہ بے آواز بولی، ٹھرکی، جبکہ وہ اس کی لبوں کی حرکت محسوس کر کے مسکرا اٹھا تھا۔ ان آنکھوں کے سیاہ سمندر میں اس کا پہلے سے ڈوبتا دل مزید ڈوب گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس سیاہی کی قید سے رہائی اب خواب ہی ہے۔ شہر بانو، آج گھر ہی رک جاؤ، تمہاری پھپھو آج رخصتی کی تاریخ لینے آ رہی ہیں۔ وہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر بتایا، جی اچھا، قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ آج نہیں تو کل یہ تو ہونا ہی تھا۔ حالات کے دھارے پر خود کو چھوڑتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا تماشا دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو ایسے ہی دوسروں کے فیصلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ آج پھپھو رخصتی کی تاریخ لینے آئی تھیں۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر خوبصورت سے نقش و نگار والے انگوری جوڑے میں ملبوس صوفے پر پھپھو اور دادی کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی دوسری جانب وہ شخص بیٹھا تھا جو کہ اس کی ناخوشی سے بخوشی آگاہ تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے اس رنگ میں سپاٹ مگر جگمگاتے دل فریب چہرے پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ اس کے دل نے اپنی خوشی کے لیے اس کی ناخوشی کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اس کے دل کے بقول وہ اس کی بے پناہ محبت پا کر جلد اپنی ناخوشی بھول جائے گی۔ ایک ماہ بعد رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی اور اس ہنسی خوشی کے درمیان سائرہ نے حسرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسے خواب کی مانند تھا جو دسترس سے باہر تھا، اور ایک ماہ کے بعد تو جو بچی کھچی تھی آس وہ بھی ختم ہو جانی تھی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے شاہ حسین کے مسکراتے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں اور دوسری لڑکیوں کی جانب بڑھتے ہوئے اپنے دل کو بھول جانے کی کوشش کی تھی۔ آج رخصتی کا دن بھی آ گیا تھا۔ وہ اپنی بے چینی چھپائے روایتی سفید شیروانی میں ملبوس سٹیج پر بیٹھا شہر بانو کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دیگر تمام کزنز ہنسی مذاق میں مشغول تھے۔ سائرہ بھی اپنے ڈوبتے دل کو سنبھالتے وہاں موجود تھی۔ جو آپ کے دل کی اولین خواہش ہو اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا کہاں گوارا ہوتا ہے۔ دادی اور پھپھو اس کے سامنے والے صوفے پر موجود تھی۔ تبھی شہر بانو کے آنے کا اعلان ہوا۔ مہرون رنگ کے مغلیہ طرز پر بنے لہنگے اور قدیم طرز کے زیورات میں وہ کسی دیو ملائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے حیران کرتے حسن کو دیکھ کر بے اختیار اسے سہارا دینے کو آگے بڑھا تھا، جبکہ ارد گرد موجود کزنز کے شور مچانے پر وہ کچھ جھیمپ سا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر سٹیج پر چڑھی، حالانکہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹک دے۔ فضول انسان! دادی جان بار بار اپنی آنکھوں میں خوشی سے آئی نمی صاف کر رہی تھیں۔ آج ان کا دیرینہ خواب پورا ہوا تھا۔ رخصتی ہو چکی اور اسے شاہ حسین کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی اور باہر سے ہنسی مذاق اور شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے اس کا کمرہ دیکھا، جو کہ اس کی خوش ذوقی کا اور نفاست کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور آج پہلی دفعہ اسے مائیگرین کا درد بے حد زیادہ تھا۔ اس شدید درد پر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے والی تو نہ تھی، اس لیے اپنے ٹھنڈے ہوتے ہاتھ پیر اور درد سے پھٹتے سر کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھنے کی کوشش کی۔
जबकि दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए वो चौंका और फ़ौरन उसकी जानिब बढ़कर उसे सहारा दिया। शहरबानो, क्या हुआ है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? आवाज़ में घबराहट, फ़िक्रमंदी वाज़िया थी। मेरा सर, आह! मेरा सर शदीद दर्द कर रहा है। शदीद तकलीफ़ से कराह कर बोलते हुए उसकी आँखों से गर्म सियाल भी बहने लगा। दर्द हर लम्हे के साथ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। इतने दिनों की टेंशन रंग लाई थी। दर्द की शिद्दत के पेश नज़र वो भूल गई थी कि उसे सहारा देने वाला वो फजूल इंसान है, जिसका वो लम्स तो दूर कुर्बत भी बर्दाश्त ना कर सकती थी। अच्छा, रोएं तो मत। आपकी दवाई कहाँ है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? वो इसके मुसलसल बहते हुए आंसू साफ करते हुए घबरा कर बोला था। वो जानता था कि उसे माइग्रेन का दर्द होता था। ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? फजूल इंसान। दर्द हो रहा है तो रो रही हूँ ना। आंसू खुद ब खुद आ रहे थे। वो अपनी कमज़ोरी इस पर अयां होने की वजह से सुर्ख डोरों भरी आंखों से उसकी जानिब देखते हुए शिकवाकन लहजे में बोली, जबकि वो इस नैनो के वार पर हज़ार दफ़ा का ज़ख्मी दिल एक मर्तबा फिर ज़ख्मी हुआ था। उसकी गर्दन में गिल्टी उभरी थी। बमुश्किल उसकी जानिब से नज़रें हटाते हुए उसने दिलो दिमाग को उसकी ख़राब हालत का एहसास दिलाते हुए अपनी बेलगाम ख्वाहिशात और जज्बात को काबू करने की कोशिश की और ख़ुद को सरनश करते हुए हरकत में आया। उसको बेड पर लिटाते हुए दवा निकाली जो कि उसके पर्स में थी और पानी के साथ उसकी जानिब बढ़ाई। उठें, ये गोली लें। वो गोली उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोला और उसकी गोली मुंह में रखने के बाद उसे सहारा देते हुए पानी का गिलास उसके मुंह से लगाया। गोली निगलते ही वो कराते हुए बेड पर लेट गई। इतनी सी देर में उसकी तमाम तवानाई निचुड़ चुकी थी। उसे हाँफता देखकर वो शदीद परेशान हो चुका था। बस नहीं चल रहा था कि तमाम उसकी तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ले। अल्लाह, मेरा सर! उसके करहाने पर वो चौंका और उसके सिरहाने बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा और हल्का हल्का दबाने लगा। सर पर मजबूत मर्दाना उंगलियों का नर्म सा लम्स महसूस करके वो चौंकी, पर एहतजाज की हिम्मत खुद में ना पाकर उसने खामोशी से आंखें मूंद लीं। वैसे भी उसके हाथों के नरम गरम लम्स से उसे सुकून मिल रहा था। वलीमे के बाद से ही इन दोनों के ख़ानदान भर से दावतों का सिलसिला शुरू हो गया, इसलिए उन्हें रोज़ कहीं न कहीं जाना पड़ता। मिसेस शाह हुसैन, तुम अपनी और मेरी पैकिंग कर लो। कल हम हनीमून के लिए शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहे हैं। पहले मरी जाएंगे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने खूबसूरत बाल सुखा रही थी कि उसके शोशे पर चौंकी और हैरत से उसकी तरफ देखा। वो संजीदा चेहरे से खूब रूह भरी आवाज़ में शोहराना रूप जमाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, मगर शरारत से जिगर जिगर करती आंखें उसका पोल खोल रही थीं। दांत पीसती हुई वो उठी और उस पर लपकी, और वो जो इस इंतज़ार में था फ़ौरन उसे अपने बाजुओं में कस लिया और हंसते हुए सीने की हसार में कैद किया। उसके सीने पर पड़ने वाले नाजुक मुक्कों के तशद्दुद को सहने लगा। तुम्हें क्या होता है, हाँ? पूरे 2 साल बड़ी हूँ तुमसे। हाथों के तशद्दुद के साथ साथ उससे ये भी बावर कराया गया था, जबकि मुकाबिल के तेवर उसकी खुली खुशबूदार जुल्फ़ों के अपने चेहरे पर गिरने पर फ़ौरन बदले थे। अंदाज संजीदा और आंखों में खुमार भर चुका था। वो अपने ही ध्यान में उस पर गुस्सा करते हुए उसकी खामोशी महसूस करते हुए चौंकी थी। दिमाग ने फ़ौरन खतरे की बत्ती जलाई। दिल ही दिल में घबराते हुए उसने अपनी नज़रें उसकी नज़रों से मिलाईं, तो उसके चेहरे के तासुरात देखकर उसने फ़ौरन उसका हिसार तोड़ने की कोशिश की, जो कि वो बखूबी नाकाम बना चुका था। हाँ, तो आप मुझसे 2 साल बड़ी हैं, हाँ? खुमार भरी आवाज़ में पूछे गए उस सवाल पर उसके हवास मज़ीद उड़े थे, जबकि वो कमीना अब मज़ीद करीब होते हुए उसके बालों की खुशबू को खुद में उतारने की कोशिश करते हुए लंबी लंबी सांसें भर रहा था। उसकी बेबाक हरकतों पर उसके पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई और चेहरा शदीद तपने लगा। छोड़ो मुझे, घटिया इंसान! खुद से बड़ी को इतने गंदे तरीके से देखते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घबराहट के मारी जो कुछ उसके मुंह में आया था वो ऑल फॉल बोलती गई, जबकि अपनी बेगम की बातें सुनकर उसके बालों में चेहरा छुपाए उस घटिया इंसान का सारा खुमार भग से उड़ गया था। फ़ौरन अपना चेहरा उसके बालों से निकालते उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जिसका चेहरा शदीद सुर्ख था,
जैसे अभी खून छलक आएगा। वाह मोहतरमा, आपको याद हो तो तमाम गवाहान की मौजूदगी में मुझ घटिया इंसान को इन तमाम हरकतों का परमिट मिल चुका। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो उसके मज़ीद करीब आते हुए बोला था। वो उसके होठों का लम्स महसूस करना चाहता था, क्योंकि वो जब भी इस दुश्मन जान को देखता था तो उसका अपने आप पर इख्तियार कम हो जाता था। वो बेकाबू हो जाता था और अब तो उस पर शाह हुसैन का हक था। वो अपना हक लेना चाहता था। वो उसके चेहरे के तासुरात देखकर बेख्तियार हंसा था, जो कि हर वक्त बड़े होने का रूप जमाती थी, और पास आते ही उसकी सारी तरारी हवा हो गई थी। उसके मज़लूम चेहरे पर तरस खाते हुए उसने उसे छोड़ा था, जो फ़ौरन पीछे हटी और ड्रेसिंग रूम में जाकर पनाह ली। साथ ही कांपते हाथों से कुंडी भी लगा ली कि वो पीछे ही ना आ रहा हो। तौबा! हरकतें तो देखो इसकी, इससे बचकर रहना होगा। अब कोई भरोसा नहीं है इसका। दिल पर हाथ रखकर गहरे-गहरे सांस लेते हुए उसने सोचा था, ये इतनी गर्मी क्यों है? सुबह सुबह आज वो दोनों अपने हनीमून के लिए मरी की जानिब रवां दवा थे, इस यकीन दहानी पर कि वो कोई फजूल हरकत नहीं करेगा। वो इसलिए उसके साथ आई थी। उस दिन के बाद से वो उससे दूर दूर रहने की कोशिश कर रही थी। वो अगर उसे नाश्ते का कहता तो वो नौकरानी के हाथ उसको नाश्ता भिजवा देती। उसके ऑफिस जाने से पहले ही उठकर कमरे से बाहर निकल जाती और दादी के कमरे में चली जाती। वो बस चाहती थी कि वो उससे दूर रहे। लेकिन अब उसे अपने अंदर कुछ तब्दीली भी महसूस होने लगी थी। शादी वाली रात के बाद से ही उनके दरमियान कुछ बदल सा गया था। दादी के बाद शाह हुसैन वो वाहिद शख्स था जिसने इस तरह उसका ख्याल रखा था। दिल खुद ब खुद ही उसके लिए नरम हो गया था। दूर से अनापरस्त दिखने वाला वो शख्स ज़रा भी अनापरस्त ना था। उसके तमाम अंदाज़ों के बरखिलाफ़ वो उससे बड़े एहतराम से पेश आता था, जिसमें मोहब्बत की झलक वाज़िया थी। वो उसे अभी भी दिल से कबूल ना कर पाई थी, पर उसने अपनी ज़बान की कड़वाहट से उसका दिल ज़ख्मी करने की कोशिश ना की थी। और इन दोनों की नोक-झोंक जब जब वो पास होता था मुसलसल जारी रहती थी। बकौल उसके कि उसे तंग करके उसे दिली सुकून मिलता है। जब वो चिड़चिड़ करती है उसको नए सिरे से मोहब्बत हो जाती है। घटिया इंसान, उसने कड़वा मुंह बनाकर सोचा। सर झटका और खिड़की से नजर आते बाहर के मनाजिर देखने लगी। आ हम मिसेस शाह हुसैन, बात सुनना ज़रा। दांत पीसती वो उसकी जानी मुड़ी थी, जिससे उसका एक पल का भी सुकून बर्दाश्त न होता था। और ये उसका फजूल तर्ज मुखातिब, जो कि वो उससे चिढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था, क्योंकि इससे पता था कि मुझे इस लफ्ज़ से शदीद चिढ़ है, लेकिन वो जानबूझकर मुझे तंग करता था। और स्पेशल उस टाइम जब सब घर वाले पास बैठे होते थे, क्योंकि उसे पता था कि अब सबके सामने मैं अपनी ज़बान नहीं चलाऊंगी। इसलिए वो जानबूझकर मुझे उस नाम से छेड़ता था। लेकिन उस दिन के बाद से तो वो उसे छोटा होने का ताना देने से भी कतराती थी। दिल ही दिल में ताव खाते वो बड़े ज़ब्त से अपने तासुरात काबू में रखते उसकी जानिब मुड़ी, जिसकी आंखें उसे तंग करने के ख्याल से ही चमकने लगती थीं। क्या है, मेरा सुकून तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? वो तपकर बोली। जवाबन उसकी मासूमियत में सर हिलाने पर मज़ीद तप गई। ओके यार, मुझसे बात तो करो। सारा सफ़र इस तरह चुप करके तो नहीं गुज़र सकता ना। मैं बोर हो रहा हूँ। मुझे क्या फ़ायदा है, इतना हसीन हम सफ़र साथ हो और मैं बोर हूँ। ऐसा तो नहीं चलेगा ना यार। उसके तने हुए तासुरात पर वो अमन का झंडा लहराते हुए बोला। उसके कहने के बावजूद वो सर झटक कर मुंह खिड़की की तरफ फेर कर ही बैठी रही, क्योंकि शहरबानों को भी उसे तंग करने में मज़ा आ रहा था। वो अपनी तमाम चीज़ों का बदला इस टाइम उससे लेना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि बस में वो मेरे साथ कोई भी आवारा हरकत नहीं कर सकता। इसलिए वो इससे जितना भी तंग कर सकती थी करेगी। लेकिन शाह हुसैन उसका ये रवैया देखकर
گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کے سارے رومانس کا ستیہ ناش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ تو بڑے خواب سجا کر آیا تھا، مری کے حسین موسم میں وہ اپنی تمام تر محبت اس پر لٹائے گا، مگر یہ دشمن جاں تو بڑی ہی کھڑوس ہے یار، وہ سوچتا ہی رہ گیا۔ وہ مری پہنچ گئے تھے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی وہ دونوں تھک چکے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر نرم سے بستر پر گر گئے، جبکہ شہر بانو نے بھی اپنی تمام سوچوں کو تالا لگایا اور پرسکون نیند سونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ کہیں نہ کہیں دل میں یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اس کی بے خبری میں اس کی مرضی کے بغیر اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ اس کی تمام تر سوچوں کے برعکس تھا، اور دل بھی دھیرے دھیرے اسے قبول کر رہا تھا۔ جبکہ شاہ حسین اسے اپنے ساتھ ایک بستر پر اطمینان سے بغیر کسی خدشے یا گھبراہٹ کے بیڈ شیئر کرنے پر ہولے سے مسکرایا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس پر اعتماد کرنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ پتھر اب تھوڑا تھوڑا موم ہو رہا تھا، دل پگھلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس جذبے کو لے کر ہی شاہ حسین کے چہرے پر ایک الگ سی رونق آ گئی تھی۔ اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا تھا۔ اس کی سونے کا یقین کرنے کے بعد اس نے دھیرے سے اس کی جانب کروٹ بدلی اور مسکراتے ہوئے اس کی خوبصورت نقوش دیکھنے لگا۔ اس کے جاگتے میں تو یہ جرأت کرنے پر اس نے کاٹ کھانے کو دوڑنا تھا۔ اس کی گہری نیند کا یقین کرتے دل کے تقاضوں پہ بے قرار ہو کر اس نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے ماتھے کو ہولے سے چوما اور اس کی بے خبر چہرے کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ ان کا ہنی مون شروع ہو چکا تھا اور شاہ حسین اسے دن بھر اپنے ساتھ گھماتا رہتا تھا۔ رات کو تھک ہار کر وہ بستر پر گرتی تھی۔ اس کے برعکس وہ گھومنے پھرنے کا شوقین تھا اور اسے بھی سارا دن ساتھ لے کر ہر جگہ گھومتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ مری کی خاک چھاننے کے بعد آئے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی کہ اس کے بلانے پر چونکی اور اس کی سمت دیکھا، جو کہ بالکونی میں موجود چھوٹے سے خوبصورت صوفے پر بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ بمشکل اپنے درد کرتی ٹانگوں اور پیروں کو سنبھال کر وہ صوفے تک پہنچی اور تھک کر وہاں گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا شاہ حسین؟ اس کے تھکن زدہ چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، جبکہ وہ اس کی مکمل توجہ پا کر مزید روحان سی ہو گئی۔ شاید اسے دادی کی یاد آ رہی تھی، تبھی اس نے خود کو بہلانے کی کوشش کی۔ پاؤں میں درد ہو رہا ہے، وہ شکوہ کن لہجے میں بولی، جبکہ وہ اس کی شکوہ کرتی نگاہوں پر ہولے سے مسکرایا۔ قصور تو واقعی میرا ہے، تو تلافی بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی۔ کہتے ہوئے اس نے دھیرے سے اس کے پیر اپنی گود میں منتقل کر لیے اور نرم ہاتھوں سے دبانے لگا۔ وہ چونکی، اعتراض کرنے ہی لگی تھی کہ اس کے سخت ہاتھوں کی نرمی سے ملتے سکون پہ اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی اور تمام فکروں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ کچھ عجیب احساس پر چونکی اور آنکھیں کھول لیں تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھے اپنا تقریباً سارا وزن اس پر ڈالے مزے سے سو رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی، پر شاہ حسین نے اسے روک لیا اور نرمی سے اس کا سر اپنے کاندھے پر منتقل کر لیا، چونکہ شاہ حسین کچھ دیر اور سکون محسوس کرنا چاہتا تھا، جو اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر وہ محسوس کر رہا تھا۔ رات کے پرسکون ماحول کا اثر تھا یا نہ جانے کیا کہ اس کا دل مزید کچھ نرم پڑا۔ اس نے دوبارہ سے بغیر کسی جھجک کے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ شاہ حسین نرمی سے اس کے ملائم بالوں کے اوپر سے اس کی سر کا بوسہ لیا اور وہ اس کی جانب سے کسی قسم کی مزاحمت یا کڑوا جملہ نہ پا کر اس کا اعتماد بڑھا۔ ان کے سر پر ستاروں بھرا آسمان جگمگ کر رہا تھا اور اس کے عین وسط میں خوبصورت سا مکمل
چاند اپنی پرسکون چاندنی سے ہر چیز روشن کر رہا تھا۔ رات کی دل فریبی نے اس کے دلوں کو بھی جکڑ لیا تھا۔ وہ دونوں چپ کر کے اس خوبصورت آسمان کو دیکھنے لگے، جبکہ شاہ حسین نرم ہاتھوں سے ہولے ہولے غیر ارادی طور پر اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے بالوں کا نرم بوسہ بھی لے رہا تھا، مگر شہر بانو نے کسی قسم کی مزاحمت نہ کی تھی۔ اسی بات نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ وہ نرمی سے بولا، شہر بانو بیگم، آج رات آپ مجھے حیران کرنے پر تلی ہیں۔ شرارت بھرے لہجے کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور اس کے شانے پر مکہ مارا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اب تو مجھے پہلے کی نسبت تھوڑا زیادہ قابل قبول لگتے ہو۔ اس لیے وہ جو بھی جواباً بڑے انداز سے بولی، جبکہ سامنے والا تو پہلے ہی اس کی ہر ادا پر قربان تھا۔ شہر بانو، میں آپ کی بہت بہت عزت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بہت محبت بھی کرتا ہوں، نہ جانے کب سے، بغیر کسی غرض کے۔ میں نے اب بھی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو میرے کسی انداز سے کوئی دکھ نہ ہو۔ اس کے لہجے میں اس کے جذبات بول رہے تھے، جنہوں نے شہر بانو کے دل پر گویا آخری ضرب لگائی تھی۔ تم میری تمام سوچوں کے برعکس نکلے ہو۔ میں اس نکاح کے خلاف تھی۔ ایک تو تم مجھ سے 2 سال چھوٹے ہو، اور اس نکاح کے بعد سب نے مجھ پر تمہیں پھانسنے کے الزام لگانا شروع کر دیے تھے۔ اوپر سے سائرہ جو تمہارے افیئرز کے قصے سناتی تھی، اس لیے مجھے اس رشتے سے چڑ ہو گئی تھی۔ اس نے بھی جواباً پوری سچائی سے اپنے جذبات بتائے۔ وہ چونکا اور سنبھلا۔ اب اسے اس کے رویے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ پر حق تھی۔ اس سب کو جھیلنے کے بعد، آئی ایم سوری، مجھے اس سب کا اندازہ نہ تھا، پر بات یہ ہے کہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا، اور اس کے لہجے کی سچائی اس کا دل یقین کر چکا تھا۔ تو میں صلح سمجھوں؟ وہ اس کی خاموشی پر شرارت سے بولا، پیچھے ہٹ ٹھرکی انسان، ہوں، ذرا سی لفٹ کیا کرا دو، پھیلنے لگتے ہو۔ وہ اسے فوراً دھکا دے کر بھاگی اور مصنوعی غصے سے بولی، پر لہجے کی شرارت واضح تھی، اب بچو ذرا۔ وہ بھی مسکرا کر اسے پکڑنے کے لیے دوڑا، جبکہ وہ چیخ مار کر صوفے کے ارد گرد دوڑنے لگی۔ اچانک شاہ حسین نے اسے پیچھے سے پکڑا۔ توازن بگڑنے سے وہ اس کے اوپر گری، شاہ حسین صوفے پر۔ اب بتاؤ۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور سانسیں بہت تیز چل رہی تھیں۔ وہ اس کے ہنستے چہرے کو دیکھ کر اچانک سنجیدہ ہوا تھا، آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ شہر بانو نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی تھیں۔ اس کی نظروں کا پیغام واضح تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی نظریں اس کی نظروں سے نہ ہٹا سکی، جبکہ وہ اس کی خاموشی پر شے پاتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے کو تھام کر اس کے بالوں پر جھک کر اپنے جذبات اس میں منتقل کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی تمام شدت اور محبت شہر بانو میں جذب کرنے اس قدر پیار میں گم ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس نے اپنی حدیں پار کر لی۔ وہ آج شہر بانو کو پا کر اپنی دنیا مکمل کر چکا تھا۔ اس کی ذات بھی آج مکمل ہو گئی تھی۔ وہ دشمن جاں جس کے لیے وہ 4 سال تڑپا تھا بیرون ملک جا کر بھی، اس نے اپنی عزت، اپنی محبت اور اپنے جذبات کو شہر بانو کے لیے بچا کر رکھا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی جذبات کسی اور پر نچھاور کرے۔ شہر بانو بھی آج اپنا حق لے کر خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، کیونکہ آج اسے معلوم ہو گیا تھا یہی وہ شخص ہے اس کے ساتھ وہ اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہے، اور یہ اس کی ذات کو کبھی بھی ادھورا نہیں رہنے دے گا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو شاہ حسین اس کے قریب ہی لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی اور اس نے محسوس کیا یہ تو بالکل بھی نفرت کے قابل نہیں۔ اس کے تیز نقش، سفید رنگت، ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا رہے تھے۔
शहर बानो को ना चाहते हुए भी इस पर शदीद प्यार आ रहा था, क्योंकि अब वो पत्थर पिघल चुका था। अब उसका दिल मोम हो चुका था, जिसमें शाह हुसैन की मोहब्बत सरायत कर गई थी। उसने उसने वॉशरूम में जाने से पहले उसके माथे पर बोसा दिया, क्योंकि वो जान चुकी थी कि शाह हुसैन पर अब बस उसका ही हक है। ये हरकत करने के बाद जब वो वॉशरूम चली गई तो शाह हुसैन ने आंखें खोलीं तो वो मुस्कुरा कर रह गया, क्योंकि वो अब जान चुका था कि उसकी आजमाइश का वक्त ख़त्म हो गया है और दुश्मनी जाँ उसकी रूह में बस चुकी थी। शहरबानो जब वॉशरूम में गई तो उसने अपने आप को आईने में देखा और अपने सरापे का जायज़ा लेने लगी। उसने अपनी गर्दन पर मोहब्बत की मोहर देखी तो उसके दिल में एक सुकून सा उतर आया, क्योंकि अब उसकी दुनिया